اب جس بندے نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اپنا یقین بنا لیا، اس کے ذہن میں یہ تصور بن گیا کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو فیصلہ ہوگا میرے رب کا ہوگا، جو جب ناکامی ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، کامیابی ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ دے گا روزی ملے گی، نہیں دے گا نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صبر اور سخاوت یہ ایمان ہے۔ ایک صبر کرو اور دوسرا سخاوت کرو، یہ ایمان ہے۔ کہ اگر آپ کو جو چیزیں ناپسند ہیں، جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، آپ ان پر صبر نہیں کرو گے، آپ گراؤنڈ چھوڑو گے، آپ اپنی فیلڈ چھوڑو گے، آپ اپنا ایریا چھوڑو گے، تو پھر آپ کو اچھی چیزیں نہیں ملے گی۔ آپ مجاہد ہیں، آپ کو فائٹ کرنی ہے، آپ کو لڑنا ہے، اس سماج کی برائیوں کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے، کبھی صبر سے لڑنا ہے اور کبھی حکمت عملی سے لڑنا ہے۔ آپ کو گراؤنڈ نہیں چھوڑنا ہے۔ جب آپ گراؤنڈ چھوڑو گے، جس جگہ سے آپ نے چھوڑا، جس جگہ سے آپ ہٹ گئے، وہیں سے آپ کی ناکامی کے دروازے کھل گئے۔ اگر آپ وہیں پر ڈٹے رہے، آپ سچائی پر کھڑے رہے، آپ نے کامیابی کا راستہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، تو آپ بھروسہ رکھ کر اسی گراؤنڈ پہ وہاں پر کھڑا رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب آپ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اللہ وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ بندے کو کامیاب ہونے کے لیے، چاہے وہ بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ اسلامک فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے کسی شعبے میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے دو چیزیں اپنانی پڑے گی۔ پہلی اسے صبر اور دوسری اللہ پر یقین۔ اگر ان دونوں چیزوں میں وہ ناکام ہے، جس کرسی پر ہے اسی کرسی سے گر جائے گا، جس جگہ پر ہے اسی جگہ سے وہ گر جائے گا۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو پورا قرآن آپ کو اسی چیز پر موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسری تعلیم آپ کو اللہ پر یقین کی دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تو لوگوں کو اناج کی کمی پڑ گئی، تو اس وقت میں کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی باہر گئے اور کچھ تجارتی مال لے کر آئے۔ رات کو مدینے میں آپ کا قافلہ آیا تو پورے مدینے میں خوشی کا مقام پیدا ہو گیا کہ آج عثمان غنی کا ایسے حالات میں جہاں بچے بھوکے مر رہے ہیں، جہاں بیوہ بھوکی مر رہی ہے، ایسی مشکل حالات میں عثمان کا قافلہ مدینے میں تجارتی مال لے کر آ گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اب یہ خوشیوں کی لہر مدینہ کے شہر میں گزر گئی تو ہر شہر میں امیر لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، رات کو سنا ہوا تھا، بڑے بڑے امیر لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ عثمان غنی کا مال آ رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا، عثمان غنی کے دروازے پر بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ہول سیلر جو اپنے مال کو پورے ایریے میں تقسیم کیا کرتے تھے، یہ عثمان غنی کے دروازے پر جا پہنچے۔ عثمان غنی سے کہنے لگے حضرت آپ نے مال بیچنا ہے؟ عثمان غنی نے کہا جی ہاں بیچنا ہے۔ کہا ایک کام کرے، جو چیز آپ کو 1 روپے میں ملی ہے آپ 2 روپے ہم سے لے لیں۔ فرمایا نہیں مجھے اس میں 12 نہیں۔ کہا 1 کے بدلے میں 3 لو۔ کہا 12 نہیں۔ کہا 1 کے بدلے میں 4 لو۔ کہا 12 نہیں۔ عثمان غنی مسکرا کر بیٹھے، کہا میرا مال اتنا مہنگا بک رہا ہے کہ آپ نہیں خریدو گے؟ کہا فرمایا کیسے؟ کہا میرا رب مجھے 1 کے بدلے میں 70 دے رہا ہے۔ کہا کیسے دے رہا ہے؟ کہا لوگوں اس وقت مدینے کے یتیموں کی نظر عثمان کے قافلے پہ اٹکی ہے اور مدینے کی بیوہ عورتوں کی نظر عثمان کے قافلے پہ اٹکی ہے کہ عثمان اس حالات کے اندر مال لے کر آیا ہے، شاید ہمیں بھی کوئی لقمہ مل جائے گا۔ عثمان جب رات کو مدینے کے شہر میں اپنا تجارتی مال کا قافلہ لے کر اترا ہے، عثمان نے رات کو ہی یاد کر لیا ہے اس مال کو میں قیمت سے نہیں بیچوں گا، مفت میں بیچوں گا۔ اب دیکھو اللہ پر بھروسہ، ایک بات مجھے بتاؤ، آپ کے پاس 500 روپے اور آپ 500 اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ڈرو گے نہیں کہ یار میرے پاس 500 ہی ہے، قید سالی ہے، باہر حالات ایسے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس آئے گا کہاں سے؟ دیکھو ان صحابہ کا یقین دیکھو، عثمان اتنا بڑا مال لائے، اربوں پیسے کما سکتے تھے، لیکن عثمان نے کہا نہیں کمانے۔ کہا تو پھر ان تجارت والوں نے جو خریدنے والے ہیں انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس سارے کے سارے مال کو میں اللہ کی راہ میں تقسیم کروں گا، اللہ مجھے 1 روپے کے بدلے میں تم 6 دیتے ہو، 10 دو گے لیکن مجھے اللہ 70 روپے دے گا۔ یہ صحابہ کا اللہ پر ایمان تھا۔ جب آپ اپنا یقین اللہ پر مضبوط کرو گے، آپ جس بزنس میں ہو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ جس فیلڈ کے اندر ہو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ کا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے اور جب اللہ دے رہا ہے تبھی تک مجھے ملے گا، جب اللہ نے دینا بند کیا ساری لوگ دنیا مل کر مجھے دیں گے، مجھے نہیں مل سکتا۔ اسی کے بعد ایک یہودی تھا اور اس نے شام کا ٹائم تھا، اپنی لسٹ بنائی، ایک صحابی کی دکان پر گیا اور اسے کہا حضرت یہ سامان آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے عطا کر دیں۔ اس نے کہا یہ سامان سارا میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو دوں گا نہیں۔
کہا کیوں؟ کہا میرے سامنے اس مدینے میں 2 کریانہ کی ٹوٹل دکانیں ہیں، سامنے والی دکان سے آپ کو یہ سامان لینا ہوگا۔ اب یہ یہودی تھا، اس کو غصہ آ گیا، کہا یہ میری مرضی ہے، میں جسے مرضی چاہوں، آپ کے پاس آئے آپ تو آپ کون ہوئے مجھے دوسری دکان پر بھیجنے والے؟ سبحان اللہ، صحابہ کی دیکھو تربیت، سارا اسلام صحابی نے ایک سیکنڈز میں، کئی منٹس میں سمجھا دیا۔ صحابی نے کہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا جتنا میں ڈیری سیل کرتا تھا میں نے اتنی آج بھی کر لی ہے، لیکن یہ میرے سامنے والا دکاندار صبح سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کی دکان پر ایک کسٹمر نہیں گیا، ایک بندہ بھی سامان لینے کے لیے نہیں گیا، اور اس کے بیوی بچے رات کو کیا کھائیں گے؟ جو میرا گزارا ہو گیا ہے، اب یہ سامان آپ اس سے لے لو۔ لیکن جب یہ گیا نا، اس کی دکان سے سامان لیا نا، ادھر سے سامان لیتے لیتے، ادھر سے سامان خریدتے خریدتے اپنا ایمان بھی خرید کر لے کر آ گیا۔ یہودی نے سامان تو لایا، سارا سامان کی لسٹ پیش کی، سامان لے کر آیا، واپس آ کر اسی دکان پر، پہلے والے صحابی کی دکان پر آیا، کہنے لگا ایسا کرو آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دو۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک سنا تھا کہ اسلام اتنا سچا مہذب ہے، میں نے آج تک سنا تھا اسلام کے اندر اتنا انصاف ہے، میں نے آج تک سنا تھا اسلام کی تربیت ایسی ہے، لیکن آج تک سن رہا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسلام کیا ہے۔ اگر ہم بزنس مین ہیں یا کہیں کسی جگہ پر بھی ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، رائے ہدایت کی طرف لانا ہے، صراط مستقیم کی طرف لانا ہے۔ تجارت ہمارا مقصد نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ جاب ہمارا مقصد نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ دفتروں اور آفسوں میں کام کرنا ہمارا مقصد نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ صحابہ نے تجارت کس لیے کی تھی؟ ان کا مقصد نہیں تھا، ان کی ضرورت تھی۔ آپ اگر اس لیے ہم جہاں جہاں پر جس ڈپارٹمنٹ پر ہیں، جس عہدے پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یہ عہدہ ہمارا عارضی ہے، ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کا کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، ہمیں اسے نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ ہمارے پاس دفتر میں کوئی بندہ آتا ہے، ہمیں اس کو اچھی تعلیم پر موٹیویٹ کرنا ہے، ہمیں اسے سچ بولنے پر موٹیویٹ کرنا ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ آ جائے، ہم نے بجائے اسے کچھ لینے کے، اگر ہم نے اسے پوچھنا ہے تو غریب بندہ ہے، کیا تو ہمارے پاس چل کر آیا ہے، تیرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم نے اسے کرایہ دے کر، ہاتھ سے جیب سے پیسے دے کر لوٹانا ہے، تاکہ وہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کا انصاف کتنا اچھا ہے، آپ کی تربیت کتنی اچھی ہے، آپ کا استاد کتنا اچھا ہے۔ اور جب وہ سوال آپ سے کرے تو آپ جواب میں یہ کہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت مجھے ملی ہے۔ یہ اسلام کو پریکٹیکلی عوام کے اندر پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ لوگوں، اگر سردی کے موسم میں راتیں بڑی ہو جاتی ہے تو ایک بندہ اگر راتیں بڑی ہوتی ہیں اور اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ اگر رات کو بستر پر پلٹنے لگ جائے، کروٹیں بدلنے لگ جائے، اگر وہ صبر نہیں کر پائے اور اگر رات لمبی لگے تو اٹھ کے سگریٹ پینے لگ جائے، اٹھ کے تمباکو کھانا لگ جائے، رات نے تو ایسے بھی گزر جانا تھا، سورج نے تو ایسے بھی طلوع ہونا تھا، لیکن اس نے اس بے صبری کی وجہ سے رات کو صبح کا سورج وقت سے پہلے طلوع تو نہیں کر پائے گا، لیکن اپنا اندر جلا کے صبح تک ختم کر دے گا۔ اگر وہ رات کو صبر کر لیتا، اٹھ کر اللہ کا ذکر کر دیتا، سورج نے طلوع ہونا تھا لیکن ساتھ میں اجر بھی حاصل کر لیتا۔ اسی لیے اللہ نے اگر کسی بندے کو روزی دی ہے، کسی بندے کو انعام دیا ہے، کسی بندے کو سماج کے اندر عزت بخشی ہے، یہ اللہ نے دی ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر سارے ہم مل کر اسے چھیننے لگ جائے، ہم نہیں چھین سکتے، بلکہ ہم اپنا کیا کر پائیں گے؟ ہم اپنا اندر جلا کے ختم کر دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اس آگ کی طرح جلائیں گے، جس طرح سردی کے موسم میں رات کی لمبی رات ہونے کی وجہ سے اس بندے نے طلوع آفتاب کے انتظار میں سگریٹ پی کے اپنا اندر جلا دیا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی اسے امیر ہونا ہے، خواہش ہماری بھی ہے، عزت ہم نے اسے اچھی لینی ہے، ہم لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس بندے نے یہ کہا پریشانی کے عالم میں، غربت کے عالم میں، جس بندے نے یہ کہا الحمدللہ علی کل حال، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دگنا عطا فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں اللہ برکت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے لینے کا راستہ یہ ہے۔ اب آپ نے بخاری دیکھے ہوں گے، جب بخاری آتا ہے نا، بھیک مانگنے والا آتا ہے، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ جس کے بھیک مانگتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر تعریفیں کرنے کے بعد اس کی کچھ مخصوص چیزوں کو بیان کرتا ہے، پھر اس سے سوال کرتا ہے۔ اب اللہ سے لینا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو،
دعا میں کو اللہ تجھ سے جیسا کوئی دینے والا نہیں، تو حمد کے قابل، تعریفوں کے قابل، ہر عبادت تیرے لیے ہے، پہلے اللہ کی تعریف دعا میں پیش کرو. اور دوسرے نمبر پر کہو اللہ تو نے ہر دیکھ بندے فلانے بندے کو کیسے دیا، یار تو اللہ تو نے فلانے کو کیسے مشکل سے نکالا، رب بھی تو ہی، میرا رب بھی تو ہی. اب یہ چیزیں بیان کرو، یا اللہ تو اب مجھے اس کے وسیلے عطا کر، اللہ آپ کو اسے ڈبل عطا کر دے گا. تو اس لیے آپ آج اگر غریب ہیں تو کل آپ امیر بھی ہوگے، آج اگر آپ پریشان ہیں تو کل آپ ضرور خوشیوں کے اندر بھی جاؤ گے. ہر خوشی میں انسان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہر پریشانی انسان کو بکھرنا نہیں چاہیے. اگر یہاں ان پریشانیوں کے اندر بکھر جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ جس کے گھر اس سال بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. اللہ نے اسی سال موسیٰ کو بھی پیدا کر کے بتایا. اور پیدا کیسے کیا مجھے بتاؤ. جب موسیٰ پیدا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہو گیا اس کو بکسے میں ڈال دیا جائے. جب موسیٰ کو بکسے میں ڈال دیا گیا کہا اب تو اس کو بچانے کے لیے کیا کر، بکسے کے ساتھ رسی لگا، اس رسی کو اپنے ہاتھ میں رکھ اور اس کو بکسے کو دریا میں بہا دے. جب دریا میں بہایا کہا رسی اپنے پاس رکھنا. کچھ دیر رکھی، لیکن ایک دن اچانک کوئی آیا اور اس نے سوچا کہ اگر میں اب اس کو دریا میں نہیں پھینکوں گی تو کوئی کہے گا بھائی اس کے گھر میں بچہ ہے تو پھر آرڈر کر دے گا اسے قتل کر دیا جائے. اس نے اس کو کیا کیا، بکسے کو دریا میں بہایا، جلد بازی میں رسی اپنے پاس رکھنا بھول گئی، رسی سمیت بکسا نیچے چلا گیا. آپ مجھے بتاؤ نا، جن لوگوں کا اللہ پر یقین نہیں ہے آج یقین بنا کے اس مسجد سے نکلنا ہے. بتاؤ، آپ کو پتا ہے دریا میں بچہ چلا گیا، بکسے میں بکسا لے کر چلا گیا، کوئی کہہ سکتا ہے سے اگر پوچھو گے عقل مانے گا یہ بات کہ وہ بچہ بچے گا؟ کبھی نہیں مانے گا. اس نہر میں جب چلا گیا، موسیٰ چلا گئے، نیچے گئے تو فرعون کا گھر بھی اسی نہر کے کنارے پر تھا. تو فرعون کے لشکر دریا کے کنارے پر تھے، انہوں نے دیکھا ایک بکسا آ رہا ہے، اس بکسے کے بیچ میں بچہ ہے، نکالا، کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی دشمن نے کی جس دشمن نے کہا تھا موسیٰ جہاں سال میں بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. تمہارا رب اس کا نام ہے، تمہارا رب تو دریاؤں میں بچانے والا ہے. تمہارا رب تو وہ ہے جس نے بکسے میں ڈال کے پھر اس کو بچا کے بتایا. ایسے رب کو چھوڑ کے تم اپنا یقین کمزور کرو گے؟ ایسا رب جس بندے کے پاس ہو وہ مایوس ہو سکتا ہے. ایسا رب جس بندے کے پاس ہو وہ کسی گہرے بندے کے سامنے جھک سکتا ہے؟ نہیں جھک سکتا ہے. ایک صحابی رسول ہے، حضرت مالک ہیں، یہ سفر میں کوفہ سے نکل گئے. سفر میں ایمان اگر سیکھنا ہے تو یقین سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی پڑھو یا انبیاء کی زندگی پڑھو یا قرآن پڑھو. تو یہ جب سفر میں نکلے نا، کوفہ سے سفر میں نکلے، راستے میں ہوا ان پر ڈاکو نے حملہ کیا. تو ڈاکو نے حملہ کیا، اس نے کہا کہ میری آخری تو پتا ہے کہ تو چھوڑے گا نہیں، ذلیل ہے، اب لہٰذا مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا دی جائے. حضرت مالک نے جب 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ اکبر کیا، یہاں سے تلوار، اس بندے نے تلوار لہرائی. جب تلوار لہرائی تو آواز آئی قتل نہ کیا جائے. اب وہ ڈاکو دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے کوئی بندہ نہیں، ادھر دیکھتا ہے کوئی بندہ نہیں، کہا آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر تلوار اٹھائی، پھر کہا اسے مارا نہ جائے. تب 2 بار کہا، جو تیسری بار تلوار اٹھائی تو وہ بندہ ایک ایسا سفید لباس کے اندر بزرگ سامنے کھڑا ہوا ہے. اب اس نے تلوار نکالی اور اس ڈاکو کو مار دیا. جب ڈاکو تو مر گیا، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کون ہو جس کے ذریعے اللہ نے مجھے بچایا؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا تو بچانے کا حکم کیسے ہوا؟ کہا جب تو نے نماز میں کہا یا اللہ یا ودود یا رحمت للعالمین، کہا میں اس وقت 7ویں آسمان کے اوپر تھا. جب تو نے پہلی بار پکارا تو 7 آسمان اور 7 زمین کانپنے لگے. جب تو نے دوسری بار پکارا تو ملائکہ اور فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، شور مچ گیا، رونے کا آواز بڑھ گئی. فرمایا جب تو نے تیسری بار پکارا نا تو رب نے فرمایا او میرے فرشتوں جاؤ، میرے اس بندے کی مدد کون کرے گا؟ میں 7ویں آسمان پر تھا. اس بندے نے جب تو ڈاکو نے تلوار لے آئی، میں نے 7ویں آسمان سے کہا اسے قتل نہ کیا جائے. جب اس نے دوسری بار تلوار اتاری تو میں اس وقت پہلے آسمان پر آ چکا تھا. میں نے کہا اسے قتل نہ کیا جائے. جب اس نے تیسری بار تلوار اٹھائی تو میں تیرے سامنے موجود تھا. ایک بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، یہ ایک نے پکارا ہے. لوگوں جب تمہارے گھروں میں 10 بندے اللہ کو پکارنے لگ جائیں، جب تمہارے گھروں میں 10 بندے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارنے لگ جائے تو پھر بتاؤ نا عالم کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے. اگر یوسف اب سوچ دیتا تھا پانی کے کمرے میں کھڈے میں ڈالا ہے، اب کم میں باہر نکلوں گا، مصر کا بادشاہ بنوں گا. اے پروردگار تو ہی وہ ہے جس نے مصیبت میں ڈالا، تو ہی وہ ہے جو اس مصیبت سے نکالے گا. پھر موسیٰ وہ جا کر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا، مطلب عورت وغیرہ تھی. اس نے کہا کہ اگر مجھے بچہ ہو گیا تو میں 10 گٹھے لکڑی دوں گی. کسی نے کوئی بیمار دکھا کر میں ٹھیک ہو گئی لکڑی دوں. اس طرح کی لکڑیاں جمع کی گئی. پھر کھڈا کھودا، اس کھڈے میں لکڑیاں ڈالی. پھر جو آپ نے آرمی گیٹ پر دیکھا ہوگا ایک پتھر پیچھے لگایا جاتا ہے، آگے ڈنڈا جیسا ہوتا ہے، وہ
گاڑیوں کو روکنے کے لیے. اس طرح کا ایک بنایا گیا, اونچا بنایا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو اس پر باندھا گیا کیونکہ لکڑیاں بہت ہائٹ پر تھی. تو اس آگ پر ڈالا. اب معلوم ہے آپ کو کہیں دنوں کی کہیں مہینوں کی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی گئی. آگ اتنی سخت تھی کہ پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا. آپ بتاؤ کوئی بندہ کہے گا کہ اسی آگ پر چڑھ کے میں بچوں گا؟ اور پھر ایسی مصیبت میں اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہ آپ چاہتے ہو تو میں آپ کی مدد کروں, آپ کو اس آگ سے اتاروں, کیا کوئی بندہ انکار کرے گا تو میری مدد نہیں کر؟ لیکن جب اس آگ پر ابراہیم نے قدم رکھا تو جبریل امین آئے. مشکل وقت میں ہے ابراہیم تو, آگ پر ہے ابراہیم تو, اگر اب بھی تو چاہتا ہے تو میں تیری مدد کروں. ابراہیم نے کہا اللہ تیری کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میرے لیے میرا رب ہی مدد کے لیے کافی ہے. ایسا یقین اپنے اندر پیدا کرو. یونس علیہ السلام پورے سمندر میں ڈال, مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے کھایا. وہی 40 دن یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. جب باہر آئے تو آپ کا یہ گوشت باہر کا پانی پگھل گیا ہوا تھا. ایک بندہ مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے یہ سوچ سکتا ہے کہ میں باہر زندہ نکلوں گا, لیکن حدیث میں کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے انہوں نے سوچا میں مر گیا. پھر حرکت کی تھوڑا ہلے تو اسے محسوس ہوا کہ میں زندہ ہوں. کہنے لگا اللہ جس نے ابھی تک مچھلی کے پیٹ میں مجھے زندہ رکھا ہے, مجھے تیری ذات پر پورا یقین ہے تو اس مچھلی کے پیٹ سے بھی مجھے باہر زندہ نکالے گا. یہ اس کا یقین تھا اور اللہ نے اسے نکالا باہر. جب آپ ایسا یقین پیدا کرو گے آپ ہر مشکل کا سامنا کرو گے.